آدمی بہت سارے وظائف کرتا ہے، فلاں شیخ نے بتا دیا یہ پڑھو، پڑھتے ہیں، کوئی مضائقے کی بات نہیں، فلاں نے بتایا یہ عمل کرو، کرتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں، لیکن سارے اعمال کے بعد ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اور تقریباً وظائف کے بعد یہ نسخہ دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن کی تلاوت نے دعا مانگنے سے بھی روک دیا اور وہ دعا کا وقت بھی قرآن کی تلاوت میں خرچ کر دیا، اللہ اس کی طلب سے زیادہ اسے عطا فرما دے گا، اس کے سوال سے زیادہ۔ یہ ہے کتاب۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن، افضل ترین عبادت میری امت کے لیے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن شریف کی تلاوت اللہ عز و جل کو بہت پسند ہے۔ ہم مشائخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنے والے کی شان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا معلق ہے، لیکن جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ سرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پتہ چلا وہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کا دست قدرت گویا وہ تھام رہا ہے۔ یہ ہے قرآن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات کو دیکھیں، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی تلاوت میں پوری رات خرچ کر دیا کرتے تھے، ایک آیت کی تلاوت۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ جو شخص قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے اس کے منہ سے نکلنے والی خوشبو اللہ کو بے پناہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ کتاب ہے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول سے بھی پروردگار نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو میں نے تم پر وحی کی ہے میرے محبوب اس کی تلاوت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، تابعین کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت فرماتے، بلکہ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو شخص دنیا میں قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا، آپ جانتے ہیں قبر میں بھی اس کے دل کو بہلانے کے لیے اللہ اسے قرآن پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور جو حافظ قرآن کو حفظ کرتے کرتے ابھی پورا حافظ نہیں ہوا، ادھورا تھا اور اسے موت واقع ہو گئی، قبر میں اللہ عز و جل ایک فرشتے کو مقرر فرمائے گا جو اسے قبر میں پورا قرآن یاد کرا دے گا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کی صرف ایک سورت کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک، جسے سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ ملک اتنی عظیم ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہوگا، جب وہ مر جائے گا اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جنت کا حقدار نہیں ہوگا، اور اللہ عز و جل اپنے عدل سے اسے جہنم میں جانے کا حکم دے گا،
تو سورہ ملک اس کے اور اس بندے کی جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے گی. اللہ سے عرض کرے گی مولا اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی. اللہ فرمائے گا اس کے اعمال اتنے خراب ہیں, گناہ اتنے بہت زیادہ کیے, میری نافرمانی کی ہے, اس کے لیے عدل یہی ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ اللہ سے سورت جھگڑا کرے گی اور کیا کہے گی جانتے ہیں؟ یہ سورت کہے گی مولا یا تو میری سفارش قبول کر ورنہ اپنی کتاب سے مجھے نکال دے. اللہ سورہ ملک کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا. یہ ہے قرآن. ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان قرآن کی تلاوت تھی, اور آج یہ دور ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان گانے, غزلیں, قوالی اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں, یہ مسلمانوں کے گھروں کی پہچان ہے. آپ ہر کاروبار کی طرف بڑھتے ہو, ہر کاروبار کے لیے مشائخ سے وظیفے لیتے ہو, ہر کاروبار کے لیے ائمہ سے علماء سے وظیفے لیتے ہو کہ ایسا کوئی وظیفہ بتا دو جس سے ہمارے مال کے اندر برکت ہو اور تجارت میں نفع ہو. میں آپ کو آج ایک وظیفہ دے رہا ہوں, اللہ کی کتاب کی تلاوت کے عادی بن جاؤ, کبھی تم گھاٹے میں رہو گے ہی نہیں, کبھی خسارے میں نہیں رہو. ان الذین یتلون کتاب اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں. ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن شریف کی تلاوت میں اتنے منہمک ہو جاتے کہ کسی اور چیز کی خبر تک نہیں ہوتی. اور امام آدم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا حال کیا تھا؟ تو فرمایا گیا, امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 62 قرآن شریف ختم کرتے تھے, اور آخری عشرے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ امام اعظم کسی سے بات کرتے ہوں, وہ پورا عشرہ قرآن کی تلاوت میں خرچ کر دیا کرتے تھے. آج یوٹیوب پر خرچ ہو رہا ہے, شاپنگ میں خرچ ہو رہا ہے آخری عشرہ, آج گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے. یہ ساری تکلیفوں کی وجہ بھی میں قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سمجھا دوں. بہت بڑی نعمت ہے قرآن. اللہ نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو پا کر کے خوشی مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس کے اندر فضل سے مراد قرآن بھی ہے اور رحمت سے مراد اسلام بھی ہے. یہ بھی مفسرین کا ایک قول ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ, میرے محبوب میں نے جو تم کو وحی کی اسے پکڑ کے رکھو. میں حیران ہوں جس پر قرآن نازل ہوا اللہ اسے تو اس کتاب کو پکڑنے کا حکم دے, اور اس کتاب کا ماننے والا مسلمان کتاب کو چھوڑے بیٹھا ہوا ہے, چھوڑے بیٹھا ہوا ہے. بلکہ ماہ رمضان میں دیکھیے گا نکل آئیں گے بیڈمنٹن بھی, کرکٹ بھی, جو کسی رات میں نہیں کھیلتے وہ بھی ماہ رمضان میں کھیلنا شروع کر دیتے. اب سنیے اس کا عذاب بھی سن لیجئے. اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے, اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ترین ہے. آج جتنی مصیبتیں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے ہے, ورنہ وہ کریم جب نعمتیں دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے. ہماری غلطیوں کی وجہ سے نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی ہیں. اس کو بھی قرآن نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. ہم جب تک نہیں بدلتے نعمت ہمارے پاس رہتی ہے, ہم بگڑ گئے نعمت چلی گئی. آج ماہ رمضان میں سب سے پہلا پلان کیا ہوتا ہے؟ 8 دن پہلے سموسا, کٹلیس,
بس یہ سب پلان چل رہا ہے. یہ پلان نہیں ہوتا کتنے ختم قرآن شریف کے کریں گے. یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنا قرآن شریف سمجھیں گے. یہ پلان نہیں ہوتا کہ کتنی قضائے عمری ادا کریں گے. یہ پلان نہیں ہوتا کہ ہم اللہ عز و جل سے استغفار کس طریقے سے کریں گے. الا ماشاء اللہ. بس یہ پلان ہوتا ہے صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو کھانے پینے سے بچ جاتے ہیں، اور جو افطار سے کھانا شروع کرتے ہیں تو سحری تک ہمیشہ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ کھا لیتے ہیں. یہ حال ہے. یہ حال ہے. ماہ رمضان المبارک اپنے دامن کے اندر اتنی برکتوں کو لیے ہوئے. آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے اور اس مہینے کو اتنا اونچا مقام؟ کسی مہینے کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے. صرف ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اسی کا نام قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے. اور وجہ بیان فرمائی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ عظیم ترین کتاب جو ہمارا کوئی مر جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے قرآن خوانی کرو تاکہ قرآن پڑھ کر اس کو بخشا جائے تو قبر میں راحت پہنچے. یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا. اور تعجب کی بات ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوا آج کا مسلمان اس مہینے کے اندر بھی قرآن شریف کی تلاوت کا شوق اپنے اندر پیدا نہیں کرتا. پڑھو قرآن شریف، تلاوت کرو قرآن شریف. انسانوں کی زندگی میں انقلاب جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. یہ ایسی اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے کہ جو اس کو تھام لے اور اس کے ذریعے امت مسلمہ کی اور اپنی اولاد کی تقدیر کو سنوارنا چاہے تو قرآن کہتا ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے. ایک چھوٹا سا آپ کی سوچ کے اعتبار سے سمجھاؤں تو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی. چلیے مسجد میں آپ دیکھ لیجئے قرآن ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے نیچے ہے یا قرآن اوپر رکھا ہوا ہے؟ بھئی جواب دیجئے نا یار. سو تو نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ذرا جواب دیجئے تاکہ میں سمجھوں کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں. کہاں رکھتے ہیں قرآن؟ آپ کے گھر میں قرآن نیچے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے؟ یہ قرآن آپ کی سوچ بنا رہا ہے کہ اے خدا کے بندو، فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ میری جگہ نیچے نہیں ہے، میری جگہ اوپر ہے. مجھے تھام لو، جہاں میں رہوں گی وہاں تمہیں رکھوں گی. تو جو قرآن تھام لے گا یہ قرآن اسے بلندی عطا کرے گا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم میدان جنگ کے اندر فرماتے ہیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسرے پر دوسرا قدم رکھتے تک وہ پورا قرآن ختم کر لیا کرتے.